آپ نے بتایا یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور قرآن شریف ایک مکمل کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، یعنی پھر میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیونکہ اسلام کے تو نزول کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہودیوں اور نصارہ نے خدا کے پیغام کو بدل دیا، حالانکہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ایسا کلیم نہیں ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے، لیکن قرآن تو محفوظ ہو گیا ایک لحاظ سے، اگنورنگ دا فیکٹ کہ جو اس کی ڈفرینٹ قرات ہے، قرآن تو محفوظ ہو گیا، لیکن پھر جو اس کا معنی ہے، اصل تو معنی کی بات ہے نا، وہ تو پھر محفوظ نہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی غلط فہمیاں ہو گئیں کہ ابھی تک 1400 سال تک ایسی اس کے اندر سے ایگزامپلز نکالی جا رہی ہیں جو آپ کی نظر میں اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اس کا مقصد وہ نہیں تھا، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ کیا اس میں بھی ہم لکھاری کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی، کیا ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو دوشی نہیں دے سکتے کہ انہوں نے اپنا پیغام اتنا سمپلی طریقے سے کیوں نہیں دیا کہ اتنے لوگوں کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا؟ جی دیکھیں، میں نے کتنے سمپل طریقے سے آپ کو اسی کا پیغام علم سے، استدلال سے، اس کی کتاب کی روشنی میں بیان کر کے پہنچایا، اور اس پر کوئی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ذرا کلام میں جا کر بتائیں، تو میں شروع سے آخر تک قرآن مجید کو پڑھ کر یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں، دیکھیں اس کا یہ معنی ہے، یہ جملے کی تالیف ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ اللہ کی بات میں نے سمجھی ہے، اس کی کتاب سے سمجھی ہے، جو دنیا بھر کے یونیورسل نارمز ہیں لینگویج کو سمجھنے کے، اس کے ذریعے سے سمجھی ہے، اور یہ نقطہ نظر میں نے اخذ کیا ہے۔ تو کوئی شخص اٹھ کر یہ بتائے کہ نہیں بھائی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو اس کتاب سے نکلتی نہیں ہے، یہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ جو بات لوگ کہیں گے وہ یہ کہیں گے بھئی آپ سے پہلے تو لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا۔ خود دیکھیں نا، مسلم جو ہماری کنٹمپریری روایت ہے، ہم لوگ جب یہ چیز پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ہی آج پہلے دن آئے ہیں، قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، آپ ہی کو اس کو مطالب سمجھ میں آئے ہیں۔ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے آج بھی کہ نہیں، علم اور عقل کی بنیاد پر تم نے اس کتاب سے جو اخذ معنی کیا ہے، جو مدعا نکالا ہے، وہ یہ کتاب بیان ہی نہیں کرتی، دیکھو اس کے یہ دلائل ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کلام سے معنی اخذ کرنے کا جو عمل ہے وہ اتنا یونیورسل ہے کہ اس کو کوئی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپ تخلیق نہیں کر سکتے، وہ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے میں غالب کا ایک شعر سمجھتا ہوں، جس طریقے سے میں شیکسپیئر کے کلام کو ڈیکوڈ کرتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے، اسی پروسیس سے میں اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کلام کے اندر یہ چیز کیوں نہیں پیدا کی کہ مثال کے طور پر اس سے کوئی دوسرا مفہوم ہی نہ نکل سکتا، یا کسی دوسرا معنی جو نکل سکتا اس کی نفی ہو جاتی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تو پھر کچھ اور بھی زائد ان کو کام کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر ان کو انسان کے اندر جو یہ مادہ رکھا ہے، اختیار رکھا ہے کہ بھائی اس نے انحراف بھی کرنا ہے، اس نے علم کی چیزوں کے اندر بگاڑ بھی پیدا کرنا ہے، اس کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو شر کو اختیار کرے، اس کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ قلت عقل، قلت تدبر، قلت فہم سے چیزوں کو اپنی خواہش کی بنیاد پر، کبھی سہولت پسندی کی بنیاد پر، کبھی آبا کی روایت کی بنیاد پر پرسیو کرتا ہے۔ تو پھر خالق کو اگلا کام بھی کرنا چاہیے تھا، وہ صرف یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کی ایک تفسیر بھی اللہ لکھ کے دیتے، اس تفسیر میں انحراف پیدا ہو جاتے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ کے پیغمبر بھیجے، یہ جو پچھلی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، انہوں نے پیغمبروں کو اٹھا کے قتل کر دیا۔ امیجن کریں، یعنی اگر آپ ہماری اس میں کھڑے ہوں تو یہ انبلیویبل بات ہے۔ یعنی ایک قوم جو پیغمبروں کی قوم تھی، ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس کو تو چھوڑو، غلط کر رہے تھے، ٹھیک کرتے، پہلے تمہارا کام ہم کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر کو اٹھا کے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ میری رائے کے مطابق یہ کرتے کہ جی اس پیغام سے کوئی غلط چیز پرسیو ہی نہیں کی جا سکتی، تو پھر ان کو جو انسانوں کو بنانے کا پورا میکینزم اس کو تبدیل کرنا پڑتا، اور انسانوں کو پابند کرنا پڑتا کہ وہ پھر خیر کا ہی رستہ اپنائیں گے، ان کے ہاں پھر عقل کو سلب کرنا پڑتا، ان کے تدبر، غور و فکر اور انحراف کی روایت کو بند کرنا پڑتا۔ یعنی وہ فرشتے بن جاتے ہیں، روبوٹس بن جاتے ہیں، وہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں فرشتوں کے انحراف، بہت اچھی بات کی آپ نے، فرشتے بن جاتے، کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں فرشتوں میں عقل موجود تھی تو اختلاف کر دیا، لیکن جب دلیل سامنے رکھی گئی تو وہ دائیہ موجود نہیں تھا انحراف کا، انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ انہوں نے وہاں پر انکار کیا کہ بھئی یہ بندے آپ بنا رہے ہیں، جا کے خون بہائیں گے، اس لیے کہ صاحب اختیار ہیں۔ یہی بات کی انہوں نے کہ ان کو عقل و شعور دے رہے ہو، صاحب اختیار بنا رہے ہو، تو بھئی یہ وہاں پر جا کے انکار کریں گے اور ان کے انحراف پیدا ہوگا تو خون بہائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے
اور صالحین ہوں گے، ان میں سے ایسے ایسے لوگ ہوں گے، آدم کو نام سے کہا اور فرشتوں سے کہا تم نہیں جانتے تھے، میری اسکیم تو یہ تھی. تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کریں جو انسانی سطح پر، شعور کی سطح پر ممکن ہو. میں تو کانٹ کی کسی عبارت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس نے لکھی ہو لوگ اس کو اسی طرح پہ سمجھ لیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کانٹ کی عبارت سمجھنی ہے تو اس کی زبان کو جانو، اس کے عرف کو جانو، اس کی تہذیب کو جانو، اس کے پس منظر کو جانو، ان مسائل کو سمجھو، ان کریکٹرز کو سمجھو جن سے وہ گفتگو کر رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، علم کا بھی امتحان ہے. تو یہ تمہارے علم کا امتحان ہے کہ تم اس کو پڑھ کر ہدایت لیتے ہو. تو خود قرآن نے بتایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اپنے پس منظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آراء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے میرے خیال سے، یہ ناممکنات میں سے تھا. اگر یہ مطالبہ ہم کریں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات وضاحت سے بیان کرنی چاہیے تھی. تو آپ یقین جانیں میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ آف نالج کی حیثیت سے، جب میں نے یہ مولانا فراہی اور غامدی صاحب کا نقطہ نظر، کیونکہ میرا اپنا پس منظر ٹریڈیشنل ہے، میں بہت آرتھوڈاکس، بہت ہی ہارڈ لائنر بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا تھا، اور میں سب انہی چیزوں کو مانتا تھا. جب میں نے ان کے زاویے سے قرآن مجید کو ان یونیورسل پرنسپلز کی بنیاد پہ پڑھنا شروع کیا تو کوئی ایک آیت نہیں تھی جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہ نہ بتائے کہ نہیں بھائی یہ بات تم سے نہیں کہی جا رہی، یہ پیغمبر سے کہی جا رہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر ملت کا ایک رسول ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کے ذریعے ہم فیصلہ کرتے ہیں. اور يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کے ہاتھوں سے ہم عذاب دیتے ہیں. اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ آ جائیں، اور یہ ہمارا عذاب ہے. تو قرآن مجید تو پکار کر یہ بات بیان کر رہا ہے، انسانوں کو جس طرح دنیا میں ارتداد اختیار کرنے کا خدا نے اختیار دے دیا ہے، اسی طرح سے قرآن کے اندر انحراف پیدا کرنے کا بھی اختیار دے دیا. لیکن حسن بھائی ایک پرابلم اس کے اندر یہ آتی ہے نا کہ ابھی آپ نے کانٹ کا حوالہ دیا، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ کانٹ کی عبارت کو پڑھ کے 99% لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اس کا کوئی اور مطلب نکالیں. اب جیسے آپ نے جو ایک ویو پوائنٹ دیا، میں نے آپ کو بتایا سارے مذاہب میں جو پانچواں بھی اگر آپ نے ڈالنا ہے امام تیمیہ کو، اور جتنے بھی ایون انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ہاں مرتد کی سزا موت ہی ہے. تو یہ کیسی رائٹنگ ہے کہ ان کی وضاحت یعنی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ آئنسٹائن جو اس کو پڑھیں نہیں، بلکہ سائنٹیفک نالج ایک ایسی چیز ہے جس کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ بتایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے آگے نہیں جا سکتی. اس کی سمجھنے میں پرابلم نہیں، ہاں وہ یہ بات ہے، کوئی اور چیز ڈسکور ہو جائے وہ اور بات ہے. لیکن چلے ہم فلسفے میں تھوڑا بلیک اینڈ وائٹ کم ہوتا. تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں صرف ایک اسکول آف تھاٹ اس کو ایک طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے، obviously in your world view کہ آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے، کیونکہ باقی اتنی بڑی تعداد ہے. تو یہ تو پھر ہم لکھاری کو تھوڑا سا دوش نہیں دیں گے کہ یہ کوئی مائنر ڈفرنس نہیں ہے 50-50، کچھ اس کو ایسے سمجھے کچھ، تو پوری ایک 99% لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں. چلیں اس کو ایک اور زاویے سے میں آپ تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرتا ہوں. یہ جو 99% لوگ ہیں، ان کے ہاں دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو میتھڈالوجی ڈیولپ ہوئی ہے اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو ہمارے ہاں 4 ہی میتھڈالوجیز ہیں کل ملا کے 1400 سال میں. ایک سلفی میتھڈالوجی ہے، ایک صوفی میتھڈالوجی ہے، ایک فقہی میتھڈالوجی ہے، اور چوتھی یہ فراہی میتھڈالوجی ہے. ان میتھڈالوجیز کے اندر جو دین کو اخذ کرنا، دین کے مقدمات کو سمجھنا، اس میں فیصلہ کن حیثیت کسی چیز کو دینا، اس کو دیکھیں کیا ہے. سلفی میتھڈالوجی کے اندر جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ روایت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہوگا، صحابی کا کوئی اثر ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، گویا ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت ہسٹری کی ہے. جو دوسری میتھڈالوجی وہ فقہی میتھڈالوجی ہے، ان کے ہاں فیصلہ کن حیثیت اجماع کی ہے. یعنی جو کنسنسس اس دور کے لوگوں کا ہو گیا جب یہ فقہی میتھڈالوجی ڈیولپ ہو رہی تھی، ان کے ہاں اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں سورج سے زیادہ روشن دلیل بھی ہمارے سامنے آ جائے اور مقابل میں اجماع کھڑا ہو امت کا تو ہم اجماع کے پیچھے جائیں گے. اس طریقے سے فقہی میتھڈالوجی معنی کو اخذ کرتی ہے، مدعا کو لیتی ہے، اور ان کا پورا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے دین کے حوالے سے. تیسرے ہیں سلفی، صوفی حضرات. جو صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں جو حقیقت ہے ان کے پورے کے پورے منہاج یا نظام فکر میں وہ ان کا اپنا مشاہدہ اور سیر باطن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان چلوں مراقبوں سے گزر کر اور ان
چیزوں کے کو اختیار کر کے فنا فی شیخ ہو کے، پھر فنا فی رسول ہو کے، پھر فنا فی اللہ ہو کے، پھر یہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ کسی ایک کو اختیار کریں گے، وہ بزرگ ہمارا ہاتھ پکڑے گا، نفسی علوم میں ہمیں مہارت دے گا، کشف الہام ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر میں براہ راست ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. وہ جو بات ہمارے دل میں ڈال دے گا وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اس نے دنیا کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا. تو یہ تیسرا منہاج ہے. جی تو ویسے ان کی نظر میں، صوفیوں کی نظر میں پھر کیا ارتداد یا مرتد کی سزا ہے؟ صوفیہ جو ہیں وہ دین کے ان معاملات میں جن میں مثال کے طور پر احکامات کی چیزیں طے ہو چکی ہیں ان میں جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تم لوگوں کا کام ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو. اس کے اوپر وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے. ان کے سامنے کسی مرتد کو پیش بھی کر دیں تو وہ اس کو دعوت ہی دیں گے. ان کے منہاج کے اندر احکامات پر براہ راست غور و فکر نہیں ہے، وہ جو دین کا بنیادی اسٹرکچر ہے وہ اس پہ غور کرتے ہیں. تو تیسرا نقطہ نظر یہ ہے. اب میں آپ سے طالبانہ طور پہ پوچھتا ہوں کہ میں لکھاری کو تو تب دوش دوں نا کہ جب یہ تینوں نقطہ نظر جو 1300-1400 سال میں وجود پذیر ہوئے، انہوں نے لکھاری کی کتاب سے کسی چیز کو اخذ کر کے غلطی پر کھڑے ہو گئے. یعنی لکھاری کی کتاب کو تو اہمیت نہیں دی امت نے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھاری کے پاس جاؤ بھائی، اس کی کتاب کھولو، اس کو پڑھو، اس کے الفاظ کا معنی کرو. اور وہ کوئی متفرق اقوال ذریع نہیں ہے، وہ اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتے ہیں. وہ ایک مربوط کتاب ہے، اس کے اندر صورتیں ہیں، وہ صورتیں جوڑا جوڑا کر کے آئی ہیں، اس کے پیئرز بنے ہوئے ہیں، گروپس کی صورت میں ہیں. ہر جگہ پر ایک بات ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ خود اندر موجود ہے. تو ایک نقطہ نظر کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ روایت سے. دوسرا اجماع سے. تیسرا اپنے سیر باطن سے. تو لکھاری کو تو میں تب دوش دوں جب اس کی کتاب مجھے بھی کنفیوز کرے. تو میں تو جب اس کی کتاب کو اصل سمجھتا ہوں تو میرے سامنے تو ایک نقطے کی کوئی کنفیوژن نہیں آتی. اس لیے کہ لکھاری کی کتاب کو ہماری امت نے 1400 سال میں کبھی وہ حیثیت نہیں دی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی لکھاری نے جس طرح اس بات کو بیان کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ملحد کی حیثیت سے جو رائے میں نے بیان کی ہے قرآن کا مطالعہ کریں. اگر قرآن کا لفظ یہ بات نہ پکار اٹھے تو آپ آ کر مجھ سے کہیں کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تم نے اپنی تخیل سے بات بیان کر دی ہے، جیسے 3 نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. لکھاری کی بات اتنی واضح ہے، اتنی محکم ہے کہ کسی جگہ سے اس کتاب کو آپ کھولیں. لکھاری اپنے مقدمے میں کنسسٹنٹ ہے کہ میں رسولوں کے ساتھ ہی کرتا ہوں. وہ شروع سے لے کر آ رہا ہے کہانی، ہر جگہ بتائے گا کہ بھئی اکفارکم خیر من اولئکم، اے محمد یہ تمہارے انکار کرنے والے پچھلے والوں سے بہتر ہیں. ام لکم براتم فی الزبر، یا ان کے لیے کوئی امیونٹی کے سندیسے لکھ دیے؟ ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں. یہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا، سمود کے ساتھ کیا، صالح کے ساتھ کیا، شعیب کے ساتھ کیا، نوح کے ساتھ کیا، تم سے پہلے ابراہیم کے ساتھ کیا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا، مسیح کے ساتھ کیا، تمہارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو لکھاری کی کتاب تو پامال مضمون ہے اس کا، لیکن ہم لکھاری کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے نا.